بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے بالمقابل ایمان والوں کی حالت بیان کی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب ایمان والوں نے کفار کے ان گروہوں کو اور ان احزاب کو دیکھا تو یہ ایک بڑی سخت اور شدید حالت تھی، جس کا تذکرہ اس سے پہلے آیت نمبر 11 میں ہو چکا ہے کہ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ ایمان والے سخت آزمائش میں آ گئے اور ہلا دیے گئے، لیکن ایسے موقع پر منافقین کا کہنا کیا تھا وہ تو اس سورت کی آیت نمبر 12 میں ذکر ہو چکا ہے کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ منافقین کہنے لگے کہ اللہ اور رسول کا وعدہ دھوکے کا وعدہ ہے، اور معاذ اللہ وہ اتنی بڑی بات کر گئے کہ یہ سب دھوکا ہے۔ یہاں اس کے برخلاف ایمان والوں نے جب اتنی شدید تکلیف اور سختی کی حالت کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ اور رسول کا ہم سے وعدہ ہے، اور جو اللہ رسول نے فرمایا ہے وہ سچ ہے۔ وہ وعدہ کیا وعدہ ہے؟ اللہ رسول کا وعدہ یہ ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر وہ حالت نہیں آئے گی جو تم سے پہلے کے لوگوں پر گزری؟ انہیں تو تکلیفیں پہنچی تھی، وہ تو ہلا دیے گئے تھے۔ حتیٰ یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ ایمان والے کہنے لگے، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے کہنے لگے التجا کرتے ہوئے اللہ سے کہ مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو تکلیفوں کے آنے کا وعدہ اور مدد کے قریب ہونے کا وعدہ، یہ وہ تکلیفیں آئی، یہ وہ حالت ضرور ہے کہ جس میں وزلزلوا ہے، لیکن الا ان نصر اللہ قریب۔ ایمان کے راستے میں تکالیف اور مشکلات آتی ہیں تو اس وقت ایمان والوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
کہ یہ راستہ ہی ایسا راستہ ہے کہ اس میں تراش خراش تو ہے، لیکن ہم نے فارغ نہیں بیٹھنا اور ہم نے کام بھی کرنا ہے۔ اندری رامی تراش و می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش۔ تراش خراش تو ہے، فارغ بیٹھنا نہیں ہے، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور یقین یہ ہو کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھا ایمان والوں نے مختلف گروہوں کو، کفار کے مختلف گروہوں کو، کفار مکہ اور غطفان وغیرہ قبیلے، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو وہ کہنے لگے یہ وہ ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ نصرت ہے، تکلیفیں بھی آئے گی، مدد بھی ہوگی۔ اور سورۃ العنکبوت کی دوسری آیت میں بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں کو خیال ہے کہ وہ ایسے یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے ایمان لا کر؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں نہیں آزمایا جائے گا، یہ تو آزمائش ہے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور نہیں زیادہ کیا ان کے لیے اس تکلیف اور مصیبت نے، اس ابتلاء اور آزمائش نے، الا ایمانا و تسلیما، مگر ایمان اور تابعداری۔ ان کا ایمان بڑھ گیا، ان کی تابعداری زیادہ ہو گئی۔ یعنی ایمان کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے، یعنی ایمان والوں کی کیفیت آزمائش کے وقت یہ ہوتی ہے کہ ان کو اللہ کی مدد کی امید رہتی ہے، یعنی آزمائش کی صورت میں ان کے ایمان میں پختگی آتی ہے، اور ان کی زبان پر شک اور شبہات والی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتے ہیں باوجود تمام تر تکلیفوں کے کہ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے۔ یہ آیت کا جو سبق ہے وہ یہ ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ایمان اور تسلیم بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادت ایمان ہے، ایمان کا بڑھنا ہے، ایمان کی تازگی ہے، ایمان کی نورانیت ہے، اس میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ آزمائشوں سے ہوتا ہے۔ تکلیفیں آتی ہیں، حالات پلٹا کھاتے ہیں، قسم قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں، انسان پر حالات گزرتے ہیں، بدنی تکلیفیں، جانی اور مالی تکلیفیں، مشکلات، پریشانیاں، ایسے میں ان کی نظر اللہ کی طرف، دعائیں زیادہ، گڑ گڑانا بڑھ جاتا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت، اندرونی دل کی کیفیت اور دنیا بدلتی رہتی ہے۔ یہ ایمان کی زیادت ہے اور ایمان کا اضافہ ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمانا و تسلیما، دو الفاظ ہیں، ایمانا و تسلیما، ایمان بھی بڑھتا ہے اور تسلیم بھی بڑھتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا معنی تو ہے یقین کرنا، تصدیق کرنا،
اصل میں جو ایمان کا لفظ ہے یہ لفظ امن سے ہے، اور اس کا معنی اعتماد بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی کی تصدیق کرتا ہے تو گویا وہ اس کو امن میں کر دیتا ہے کہ میری طرف سے تم مامون ہو، میں تمہیں جھوٹا خیال نہیں کر رہا اور میرا تجھ پر اعتماد ہے۔ وما انت بمؤمن لنا، اور آپ تو ہم پر اعتماد کرنے والے نہیں، یقین کرنے والے نہیں۔ اس لغوی معنی میں یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور ایمان امن سے ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی ایک نام ہے المؤمن، اللہ بھی ہے المؤمن۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ ہے امن دینے والا۔ بندہ مومن ہے، یقین کرنے والا ہے، اللہ مومن ہے یعنی امن دینے والا ہے۔ آمن یؤمن ایمانا، وہ امن سے، امن دینے والا۔ ایمان کا معنی امن، ایمان کا معنی اعتماد، اور دونوں کے ملاپ سے ایمان کا معنی تصدیق۔ تو ایمان بڑھ جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ اور اللہ کے وعدوں پر تصدیق اور یقین بڑھ جاتا ہے، اور تسلیم حوالہ کرنا ہے۔ سلم یسلم التسلیم، خود کو حوالہ کر دینا، میں تمہارے تابع ہوں۔ تو خود کو حوالہ کرنا کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے مقرر اور مقدر ہے وہی ہو کر رہے گا۔ ہم اپنی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے مقرر مقدر ہے وہی ہوگا۔ تو الا ایمانا باللہ و بمواعدہ، ایمانا باللہ و بمواعدہ وتسلیما لقضائہ وقدرہ۔ تفسیر مدارک التنزیل میں امام نصفی نے ان دو الفاظ کی تشریح یوں فرمائی ہے کہ ایمان اللہ اور اللہ کے وعدوں پر، اور تسلیم اللہ کی قدر و قضا کے تابع بن کے رہنا۔ ایک لفظ اس آیت میں ہے وما زادہم، تو اس آیت میں یہ بات بڑی صریح طور پر موجود ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں زیادت ہو سکتی ہے۔ یہ محدثین کی کتابوں میں، بخاری میں اور ایمان کے مباحث میں یہ بات بھی ہے کہ کیا ایمان میں زیادت و نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیا ایمان میں زیادتی اور کمی اور بیشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ملتا ہے کہ ایمان میں زیادت اور کمی ہو سکتی ہے، بہت ساری آیات میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 8 آیات پیش کی، جیسے یہ آیت بھی اس میں شامل ہے کہ یہ بالکل واضح آیت ہے۔ اسی طرح اور بھی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے، اور یہ شرح فقہ اکبر میں بھی ہے، عقیدے کی بعض کتابوں میں بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایک ایمان وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے سے بچ جاتا ہے، نجات پا لیتا ہے۔
کہ وہ اب ہمیشہ کا جہنمی نہیں رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں الایمان المنجی عن الخلود فی النار، خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جانے سے انسان بچ جائے، یہ ایمان کا ایک لیول ہے۔ اور ایک ایمان کا ایسا لیول ہے کہ الایمان المنجی عن الدخول فی النار، جو آگ میں داخل ہونے سے بچائے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو آگ میں داخل ہونے سے نہ بچائے، داخل ہو، سزا ہو گناہوں کی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ جہنمی نہیں ہوگا۔ ایک وہ ہے جو خلود فی النار سے بچائے، ایک وہ درجہ ہے جو دخول فی النار سے بچائے۔ یا آسان الفاظ میں یوں کہہ لے کہ ایک وہ ایمان ہے جو ایمان کامل ہے، جس کے ذریعے سے پھر کوئی شخص آگ میں داخل ہی نہیں ہوگا، اور ایک وہ ایمان ہے جو اس لیول کا ہے کہ اگر سزا بھگتنے کے لیے، گناہوں کی سزا کے لیے آگ میں داخل بھی ہو تو ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہونے سے وہ بچ جائے، جس کو ایمان ناقص کہیں۔ تو ایمان کا جو کم از کم درجہ ہے جس سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہونے سے بچ جائے، کم از کم درجہ، اس میں زیادت اور کمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں کمی ہوگی تو کفر ہے، اور اس میں اضافہ ہوا تو وہ ایمان خلود فی النار سے منجی ایمان نہیں ہوگا، وہ اس کا درجہ تو بڑھ گیا، لیکن خلود فی النار کے لیے جتنے ایمان کی حاجت ہے اتنے ایمان میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور باقی وہ ایمان جس سے انسان داخل ہونے سے ہی بچ جائے، اس میں تو اضافہ ہوگا، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی بات کو ایک اور انداز میں یوں سمجھیں کہ کیا عمل ایمان کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ عمل ایمان میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ تو عمل ایمان کا حصہ ہے بھی اور نہیں بھی، یعنی عمل ایمان کامل کا تو جز ہے کہ ایمان تب کامل ہوتا ہے جب عمل زیادہ ہو، تو جتنا عمل زیادہ ہوتا رہے گا ایمان بڑھتا رہے گا، یہ ایمان کامل کا حصہ ہے۔ لیکن نفس ایمان کا حصہ عمل نہیں ہے۔ ایمان آپ بغیر عمل جو ہے بغیر ایمان کے بھی لوگ کر رہے ہیں، عمل بغیر ایمان کے تو معتبر ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک درخت ہے، اس کے اجزاء ہیں، ایک جز اس کا ہے جڑ، اور کچھ اجزاء اس کی ہیں شاخیں۔ تو یہ جڑ ایسا جز ہے جو اس درخت کا ایسا جز ہے کہ اگر یہ جڑ ختم ہو جائے تو درخت ختم، لیکن اس کی پھول پتیاں اور اس کی شاخیں وہ درخت کا ایسا جز ہے کہ اگر وہ کاٹ دی جائے تو درخت ناقص تو ہو گیا، ختم نہیں ہوا۔ عمل ایسا جز ہے ایمان کا کہ جس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اور تصدیق ایسا جز ہے ایمان کا جس پر ایمان قائم ہے۔ تصدیق نہیں تو ایمان کا درخت ہی ختم ہو گیا، تو عمل بھی ختم۔ اور اگر تصدیق ہے تو پھر جتنی شاخیں زیادہ ہوگی، جڑیں مضبوط ہوں گی، پانی زیادہ ملتا رہے، پھول پتیاں بڑھ جائیں تو درخت سرسبز و شاداب ہے، تو درخت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اعمال کے نتیجے میں جو ایمان کی شاخیں ہیں اس کے نتیجے میں ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن جو نفس ایمان ہے
وہ نفس ایمان تصدیق کا نام ہے۔ ایمان کا کم از کم لیول جو ہے اس میں کوئی اضافہ کمی نہیں ہوتی، اور ایمان میں اضافہ ہونا اعمال کی وجہ سے، ایمان میں اضافہ ہونا یقین کی کیفیت کی وجہ سے، یہ اضافہ تو ایمان میں ہوتا ہے اور ثابت ہے، یہ تو آیات میں ہے۔ تو یہ کوئی ٹکراؤ والی بات نہیں ہے کہ ایمان میں اضافہ اور نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ معتزلہ اور خوارج ہیں جو عمل کو ایمان کا حصہ سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر عمل نہیں ہوگا تو ایمان سرے سے ختم ہی ہو جائے گا اور بندہ کافر ہو جائے گا۔ اور مرجئہ ایک ایسا گروہ باطلہ گزرا ہے کہ جو عمل کو اہمیت ہی نہیں دیتا تھا، بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ عمل کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن عمل کی پوزیشن ان دونوں کے درمیان ہے، نہ تو عمل کے ختم ہونے سے ایمان مکمل ختم ہوتا ہے، بلکہ عمل سے تکمیل ہوتی ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایمان عمل کے ذریعے سے مزین ہوتا ہے۔ تو وما زادهم الا ایمانا وتسلیما من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ایمان والوں میں سے رجال، کچھ ایسے مرد ہیں، رجال کے اندر جو تنوین ہے یہ کمال کے لیے ہے، ایسے کامل اور جرت والے مرد موجود ہیں ایمان والوں میں، صدقوا ما عاہد اللہ، جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ کچھ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، ما عاہد اللہ علیہ، جس پر انہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، انہوں نے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ صدقو کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ سے جو معاہدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں لڑنے قتال کا ایک موقع نصیب فرمایا تو ہم جان سے لڑیں گے، انہوں نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا اور وہ لڑے اور انہوں نے قتال کیا اور وفاداری دکھائی اور میدان میں ڈٹے رہے۔ یہ اللہ سے کیے گئے معاہدے کی تصدیق و تکمیل ہے اور اس کو سچ کر دکھانا ہے۔ صدقوا ما عاہد اللہ، معاہدے کو سچا کر دیا۔ صدقوا فی ما عاہد اللہ، جو معاہدہ کیا تھا اس میں انہوں نے سچ بولا تھا۔ پھر سچ بولتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ وہ لڑے۔ تو فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، تو بعض ان میں وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی، اور بعض ان میں وہ ہیں جو کہ انتظار میں ہیں، جو انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی اس معاہدے کی تکمیل کرنے والے اور وفاداری دکھانے والے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی، یعنی جو شہید ہو گئے، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں، انتظار شہادت میں ہیں۔ نحبہو کا جو لفظ ہے یہ نحب کہتے ہیں نظر کو۔ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ النحب النظر المحکوم بہ، لازمی اور جس پر حکم ہو جائے ایسی نظر کو نحب کہتے ہیں۔ اب من قضا نحبہ،
کچھ صحابہ وہ تھے جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی۔ اس کے دو مطلب، ایک مطلب تو یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے شہادت کی نظر مانی تھی کہ اگر اللہ ہمیں موقع عطا فرمائے گا تو ہم لڑیں گے، اور مثلاً اس میں یہاں مفسرین نے بالخصوص حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کی ہے، جو جب بدر میں شریک نہ ہو سکے تو انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ اگر اللہ نے مجھے ایک موقع عطا کیا تو دیکھ لیں گے لوگ، اور پھر جب احد کا موقع آیا تو وہ خوب لڑے، حتیٰ کہ انہیں جنت کی خوشبو نصیب ہوئی، اور پھر ان کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم آئے تھے اور وہ شہید ہو گئے۔ تو فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ۔ ایسے ہی حضرت حمزہ اور حضرت مصعب وغیرہ بہت سارے صحابہ کرام جو جن کی یہ نظر تھی، یہ خواہش تھی، یہ تمنا شہادت تھی، اور بعض وہ تھے کہ جو انتظار میں تھے اس کے کہ ایسا موقع آئے اور وہ اپنی اس نظر کو پورا کر دے۔ لیکن من قضا نحبہ میں النحب کا مطلب یہ بھی ہے کہ یعنی اگرچہ ارادتاً اور اختیاری طور پر نظر اور ارادہ اور معاہدہ نہ بھی ہو، پھر بھی چونکہ یہ موت ایسی چیز ہے جو ضرور انسان کو ملتی ہے، تو نحب اصل میں عبارت ہے موت سے۔ جس نے اپنی نظر پوری کی یعنی موت ان کو آ گئی، اس لیے کہ موت ایسی چیز ہے کہ وہ ضرور آنی ہے، تو اس کی مثال ہی ایسی ہے کہ وہ نظر لازم ہے۔ اگر کوئی شخص نظر نہ بھی کرے تو بھی دنیا میں آ کر زندگی پانے کے بعد موت ضرور آنی ہے، تو یہ ہے ہی نظر لازم۔ تو بعض وہ ہیں جنہوں نے نظر پوری کر لی، یعنی جو ہر جاندار کو اور ہر زندہ کو موت آنے والی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس نظر لازم کو پوری کر چکے ہیں اور وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اب انتظار میں ہیں اور ہر کسی کے لیے یہ نظر لازم پوری ہونی ہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی اس میں، کچھ بھی تبدیلی، کچھ بھی تبدیلی، یہ تنوین جو ہے یہ تصغیر کے لیے ہے، تبدیلی کچھ بھی نہیں کی، یعنی اپنا نظر پورا کرنے میں دونوں صورتوں میں، انتظار کرنے والوں نے بھی اور دنیا میں سے جانے والوں نے بھی کوئی بے وفائی نہیں کی اور اسی ارادے پر قائم دائم رہے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ، تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کے سچ کی وجہ سے، اور عذاب دے منافقوں کو ان شاء اگر اللہ چاہے، او یتوب علیہم یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ لیجزی اللہ میں جو لام ہے روح المعانی میں ہے، والظاہر اللام للتعلیل، یہ علت کے لیے ہے۔ اعمال میں اگر اختلاف نہ ہو تو جزا میں اختلاف نہیں ہوتا، پھر جنت اور جہنم کی تخلیق ہی نہ ہوتی۔ یہ مختلف قسم کے اعمال اس لیے ہیں کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی وجہ سے ان کا اچھا بدلہ دینا چاہتا ہے اور منافقوں کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ بصدقہم میں یہ جو با ہے یہ با سببیہ ہے،
یہ باعوض کے لیے نہیں ہے کہ اللہ ان کی سچائی کے عوض میں بدلہ دے رہا ہے، عوض میں نہیں۔ جنت تو ایسی چیز ہے کہ وہ کسی چیز کے عوض میں نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ سچائی اس کے لیے سبب ہے، عوض نہیں ہے، سبب ہے، یہ اس کا بدل نہیں ہے، یہ اس کا سبب و ذریعہ ہے۔ اور منافقین کو اللہ عذاب دے گا، لیکن دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ توبہ کر لے یا توبہ نہ کرے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا تو عذاب سے بچ جائیں گے، یا پھر ان کی توبہ قبول کر لے گا اور ان کو توبہ کی توفیق مل جائے گی، نہیں ملے گی تو پھر عذاب ہوگا۔ تو انشاء عذاب دے گا اللہ منافقین کو، انشاء اگر چاہے گا، یعنی توبہ کی توفیق سلب کر لے گا، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کر لے گا تو وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ اس آیت میں یہ اصل میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ منافقین کو عذاب دے گا اگر چاہے گا تو، یا چاہے گا تو عذاب نہیں دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ منافقین کے بچنے کا بھی چانس ہے، جبکہ منافقین کے لیے تو طے شدہ ہے، جیسے کافروں کے لیے ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو انشاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منافق رہتے ہوئے بھی ان کے لیے چانس ہے کہ بچ جائیں، بلکہ انشاء کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی تو سزا ہوگی، یا پھر توبہ کی توفیق ملے گی جو کہ او یتوب علیہم سے زائد ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا